اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے بھائی سا کیسے نکلے گا؟ دیکھیے زبان کی جو ہماری ٹپ ہوتی ہے، اوپر جو ہمارے دانت ہوتے ہیں چوڑے والے دو دانت، زبان کی نوک کو وہاں لگاؤ، ان کے نیچے ان دانتوں کے نیچے لگاؤ تو یہ سا نکل جائے گا۔ بہت آسان طریقہ بتایا ہے میں نے آپ کو۔ اگر ہم نے اسے پڑھ دیا نا خسیرو، اب لوگ اسے خسیرو پڑھتے ہیں، خا کو نہیں نکالتے۔ دیکھیے خسیرو اور خسیرو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ خا کیسے نکلتا ہے اس کو بھی سنیے۔ جب ہم تھوکتے ہیں یا ہمارے گلے میں کھجلی ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں وہیں سے ہی یہ خا نکلے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، قاعدے میں بھی پڑھایا تھا کہ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوتا ہے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑھا جانا چاہیے، لیکن میں نے یہاں پر اسے باریک پڑھا۔ اس میں بھی ایک وجہ ہے، کیا وجہ ہے جانتے ہیں اس کو بھی۔ دیکھیے جب را سے پہلا حرف یا ہو اور اس کے اوپر جزم ہو یعنی یا ساکن ہو تو را ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب را کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ غیر الذی، اگر ہم نے اسے موٹا پڑھا کیسے پڑھا جائے گا موٹا؟ غیر غل، غیر غل، یہ تو پڑھا جا رہا موٹا، غیر غل کہہ دیا تو یہ خراب ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ دیکھیے لوگ یہاں پر دو طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی کیا کرتے ہیں؟ بڑا قاف جو ہے اس کو نہیں نکالتے، کیا پڑھتے ہیں اسے؟ قومی، قو نہیں قو، قو، ایک غلطی۔ اگر ہم نے اسے پڑھ دیا جئناہم غلط ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی بگڑ جائے گی۔ اگر آپ قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ایسی نالج کے بارے میں بتایا جائے گا، ایسی ایسی جانکاری دی جائیں گے جن کے بارے میں شاید ہی آپ کو پتہ ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو فل واچ کیا تو میں گارنٹی سے 100% کہہ سکتا ہوں آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ آئے گا، ضرور آئے گا۔ آپ قرآن کریم کو اچھے ڈھنگ سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جس طریقے سے مدرسے میں قرآن کریم کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے، قواعد سے ایک ایک حرف کو کیسے نکالنا ہے، وہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اس سے فیض حاصل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ دیکھیے جِئْنَاهُمْ کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ جِئْنَاهُمْ۔ اب اسے لوگ زیادہ تر کیا پڑھتے ہیں؟ جیناہم، جیناہم غلط ہے، یہ حمزہ ہے۔ جب حمزہ کے اوپر جزم لگے گا تو حمزہ ساکن ہو جائے گا، اور حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر آ جائیے یہاں پر جئناہم، ہم پہ دھیان دیں آپ، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اسے؟ جئناہم، ہم، دیکھیے ہم غلط ہے، ٹھیک کیا ہے اس کو بھی سنیے، جئناہم، ہم، کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم کے اوپر جزم لگ گیا تو میم ساکن ہو گیا۔ اب جب میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، تو یہاں پر یہ غنّے کے ساتھ میں پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ جئناہم، اگر ہم نے اسے پڑھ دیا جئناہم غلط ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی بگڑ جائے گی۔ پھر آ جائیے یہاں پر لقوم، لقوم، دیکھیے لوگ یہاں پر دو طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی کیا کرتے ہیں؟ بڑا قاف جو ہے اس کو نہیں نکالتے، کیا پڑھتے ہیں اسے؟ قومی، قو نہیں قو، قو، ایک غلطی۔ دوسری غلطی یہاں پر واولین ہو رہا ہے، اور واولین نرم آواز کے ساتھ میں جلدی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے واولین کیا ہوتا ہے؟ قو، قو، یہ قو، قو جو کر رہا ہوں نا یہ واولین ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسے پڑھیں گے قومی، قو، یہ غلط ہو جائے گا، قومی۔ اب واولین ہوتا کب ہے؟ جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو واولین ہوگا، یعنی واو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر واو کو نرم آواز کے ساتھ میں ہمیں جلدی پڑھنا ہے، لقومی، لقومی۔ اگر ہم نے اسے جلدی پڑھا یا جھٹکا لگایا تو غلط ہو جائے گا، اس بات کا خیال رکھیں آپ۔ هل ينظرون إلا تأویلا، دیکھیے ينظرون، ينظرون، یہ غا ہے، یہ جو ہے نا منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے اور موٹا بھی پڑھا جاتا ہے۔ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، دیکھیے یقول،
اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا واو سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگا تو واو نرم آواز کے ساتھ میں جلدی پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پر واو سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، یعنی واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ بولتے ہیں کھینچنے کو، مدے کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ تو کیسے پڑھا جائے گا یہ یقول، یاد رکھیں جب بھی واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آئے گا تو واو کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي، میں نے آپ کو بتایا ہے، قاعدے میں بھی پڑھایا تھا کہ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوتا ہے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑھا جانا چاہیے، لیکن میں نے یہاں پر اسے باریک پڑھا۔ اس میں بھی ایک وجہ ہے، کیا وجہ ہے جانتے ہیں اس کو بھی۔ دیکھیے جب را سے پہلا حرف یا ہو اور اس کے اوپر جزم ہو یعنی یا ساکن ہو تو را ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب را کیسے پڑھا جائے گا یہ غیر الذی، اگر ہم نے اسے موٹا پڑھا کیسے پڑھا جائے گا موٹا؟ غیر غل، غیر غل، یہ تو پڑھا جا رہا موٹا، غیر غل کہہ دیا تو یہ خراب ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ کیا ہے صحیح؟ غیر كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھیے خسرو، اگر ہم نے اسے پڑھ دینا خسرو، اب لوگ اسے خسیرو پڑھتے ہیں، خا کو نہیں نکالتے۔ دیکھیے خسرو اور خسرو دونوں میں کتنا فرق ہے، تو یہ خا کیسے نکلتا ہے اس کو بھی سنیے۔ جب ہم تھوکتے ہیں یا ہمارے گلے میں کھجلی ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں وہیں سے ہی خا نکلے گا۔ پھر آ جائیے یہاں پر میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ادغام شفوی، ادغام شفوی میں یہاں پر غنہ ہوگا۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا میم ساکن کے بعد جب با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا، اب میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی۔ کیسے ہوگا؟ لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں پہلے اس کو سمجھتے ہیں، انہم، انہم غلط، ٹھیک کیا ہے انہم، انہم، ان سب کے بارے میں نے قاعدے میں پڑھا دیا ہے، ادغام شفوی کیا ہوتا ہے، اخفاء شفوی کیا ہوتا ہے، تمام باتیں میں نے قاعدے میں پڑھائی ہیں۔ آپ کو قاعدے کی 26 سے 27 جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور چینل کے پلے لسٹ میں بھی اور ڈسکرپشن میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، چینل کے پلے لسٹ میں بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ دیکھیے خلق السماوات، اب سا، میم، واو اور تا، یہ 4 حرف ہیں یہاں پر، اور یہاں پر لام بھی ہے الف بھی ہے۔ لام اور الف یہاں پر پڑھے نہیں گئے، کیوں نہیں پڑھے گئے اس کو بھی سنیے۔ دیکھیے یہ سین جو ہے یہ حروف شمسی ہے، حروف شمسی کے شروع میں جب الف اور لام آتے ہیں صرف لکھے ہوں گے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے۔ اگر آپ انگلش پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے گرامر پڑھی ہے تو کچھ الفاظ، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں انگلش کے اندر وہ لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ سیم قرآن پاک میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ۔ دیکھیے حثیثا، یہ سا ہیں دونوں یہاں پر، اگر ہم اسے پڑھ دیں گے حسیسوں، زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں حسیسوں، اور حسیسوں ہوتا نہیں، صحیح کیا ہے حسیسوں، حسیسوں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے بھئی سا کیسے نکلے گا؟ دیکھیے زبان کی جو ہماری ٹپ ہوتی ہے، اوپر جو ہمارے دانت ہوتے ہیں چوڑے والے 2 دانت، زبان کی نوک کو وہاں لگاؤ، ان کے نیچے، ان دانتوں کے نیچے لگاؤ تو یہ سا نکل جائے گا۔ بہت آسان طریقہ بتایا ہے میں نے آپ کو۔ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. دیکھیے اصل ہے یہ وطمعا، ہم نے یہاں پر اسٹاپ کر دیا. جب ہم نے یہاں پر اسٹاپ کرا تو کیا پڑھا ہم نے اسے وطمعا. ایک زبر ہم نے یہاں پر پڑھا، ایک نہیں پڑھا. قاعدہ یہ ہوتا ہے جب ہم دو زبر پر اسٹاپ کر دیتے ہیں تو ایک زبر ختم ہو جاتا ہے، بچتا ایک زبر ہے، وہ الف مدہ کے ساتھ یعنی کھنچ کر کے پڑھا جاتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. دیکھیے کیا ہے یہ ثمرات. یہاں پر ہمیں اس تا کا ہا نہیں بنانا، یہ ہے لمبی تا. اگر گولتا ہوتی تو کیا پڑھتے ہم اسے ثمراہ ثمراہ. اب یہاں پر تا کا تا ہی بنے گا، اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. دوستو آج کے اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں.